الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذو الحج کی 5 تاریخ ہے اور 5 ہی دن بعد یعنی 10 ذو الحج کو ہم ایک عظیم قربانی کی یاد منانے والے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امیزنگ شخصیت ہے۔ ان کی شخصیت کی کئی ڈائمینشنز ہیں، لیکن جس ڈائمینشن میں بھی آپ انہیں دیکھیں گے آپ انہیں انوکھا اور ہائیسٹ لیول پر پائیں گے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یوں کروایا گیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ۔ یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا گیا ہے کہ وہ نوع انسانی کے امام ہیں، اور نوع انسانی میں سب سے زیادہ جس شخص کی عزت کی جاتی ہے، جس کی عزت کرنے والے، جس کا نام عظمت اور محبت کے ساتھ لینے والے سب سے زیادہ ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہم مسلمان تو ان کے ماننے والے ہیں ہی ہیں، عیسائی بھی ان کے ماننے والے ہیں، یہودی بھی ان کے ماننے والے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ برہمن کا لفظ جو ہے ان میں سے سب سے جو اونچی ذات والا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور برہما ان کا ایک اوتار ہے، یعنی ہندوؤں کی میتھولوجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا، تو ایک ان کا اوتار جو ہے وہ برہما ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے کہ جن کی تعلیمات بھی مسخ ہو گئیں اور نام بھی تھوڑا سا بدل گیا، تو گویا نوع انسانی ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی اینگل سے انتہائی محترم سمجھتی ہے۔ پھر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل کہا ہے، کہا گیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ابراہیم کو تو اللہ نے دوست بنا لیا۔ آپ اگر طالب علم ہیں تو آپ کی کلاس کے 40-50 طالب علم ہیں تو سب بائی ڈیفالٹ آپ کے کلاس فیلو ہیں۔ آپ کسی بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں تو 50-100 آپ کے کولیگز ہیں جو بائی ڈیفالٹ آپ کے کولیگز ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو آپ دوست بناتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کے عادات، جس کے اطوار آپ کو اچھے لگتے ہیں، اسے آپ اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو پوری نوع انسانی میں سے
اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو، جس شخصیت کو، جس شخص کو پسند کیا کہ اسے وہ اپنا دوست قرار دے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دوستی، ویسے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ جس سے چاہے دوستی کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اسٹڈی کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز آن میرٹ بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم پچھلے 2 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں انسان کا مقصد تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق قرار دیا بندگی کو، اور ہمارے دانشور مقصد تخلیق قرار دیتے ہیں خواجہ میر درد کے ایک مصرے کے حوالے سے، درد دل کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ایک تو میں یہ وعدے کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے کسی سے پیار کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کو دینے سے ہاتھ روکنا، اس سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانوں سے پیار نہ کیا جائے یا انسان درد دل سے خالی ہو جائے، جیسے بعض جو مذہبی مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی کٹھور دل بھی ہوتے ہیں اور بڑے سخت دل بھی ہوتے ہیں کہ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ کوئی تڑپتا ہوا انسان بھی وہ پاس سے گزر جائیں گے اور اپنی اللہ اللہ جو ہے اس کو اہمیت دیں گے، یہ بھی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن انسانی ہمدردی اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کا سمبل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید نوع انسانی کے سب سے زیادہ رحم دل انسان، سب سے زیادہ رحم دل انسان۔ وہ فرشتے کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا کہ قوم لوط پر عذاب ڈیو ہے، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے ہوں ان پر نازل کرنے کے لیے۔ تو 27ویں پارے کا آغاز ان کے اسی سوال سے ہوتا ہے، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے صاف بتا دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، مٹی کے پتھر برسائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان میں تو لوط ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں لوط ہے، فکر نہیں کریں آپ، انہیں کچھ اور بھی ہوں گے ایمان والے۔ انہوں نے کہا جی ایمان والوں کو ہم نکال لیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں کچھ ان سے کچھ گارنٹی لے لوں، تو ان سے کہا کہ اچھا اگر 50 ایمان والے ہوں تو پھر تم عذاب ہی نہ بھیجنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر 50 ایمان والے ہوں گے تو ہم عذاب نہیں نازل کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ نہ ہوئے متا 50 ہوں ہی نہ ہوتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فگر کم کر لی، اچھا اگر اتنے ہوں تو، انہوں نے کہا جی اتنے بھی ہوں گے تو پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم کو پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے بھی نہ ہوں، تو اور فگر کم کر لی، یعنی آخر کار فرشتوں کو کہنا پڑا کہ ابراہیم جانے دیجیے، اب یہ آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب آنا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ایمان والا جو ہے کوئی اس عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انسان دوستی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی بظاہر بہت بڑے منصب پر فائز ہے، اس کی بڑی عزت ہے، لیکن قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ہلکا انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے عرض کیا نا کہ کسی بھی زاویے سے آپ دیکھیں گے تو آپ ان کو عظیم پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے بہت سے
لوگ 4 دن نماز پڑھ لیں باجماعت نماز کے جماعت کے ساتھ تو انہیں بے نمازیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا چھوٹا پن ہے. جو اصلی نیک ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے انہو فی الآخرۃ من الصالحین، وہ آخرت میں نیکوں میں شمار ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 1 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یقیناً وہ آخرت میں انتہائی نیکوں میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جن کو نیک قرار دیتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، ربا اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے، امن کا شہر بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز. سورہ ابراہیم میں الفاظ ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. انہن اضللن کثیرا من الناس، یقیناً ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا. اب سنیے، فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں. اب دوسرا جملہ ہونا کیا چاہیے تھا لاجیکلی، میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو میری پیروی نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ڈال دے اس کو جہنم میں. لیکن ابراہیم دا گریٹ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ سنیے ذرا. فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ان کو بھی معاف کر دے. تو انسان دوستی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے کوئی نہیں، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بندگی. یعنی ایک طرف حال یہ ہے کہ قوم لوط پر بھی فرشتوں سے بحث کر رہے ہیں کہ وہ قوم کے جو انتہائی قبیح گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہ ہو. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم، اپنا سگا بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا دعائیں مانگ مانگ کے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ ہی کیا کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دو. تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، تو بڑا بے نیاز ہے، تو میرے بیٹے کے خون سے کیا کرے گا؟ اگر لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے پوچھتے ہیں یہ سوال. لیکن جب کسی انسان کو یہ بات ہضم ہو جائے پوری طرح کہ میں غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا آقا، میرا لارڈ ہے، تو پھر وہی ایٹیٹیوڈ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنے آیا کہ کیوں نہیں کہا، سوال نہیں کیا کہ دیا کیوں تھا. بیٹے سے کہا کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال، تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اور بیٹا بھی کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کا بیٹا تھا، انہی کے زیر تربیت. اسے بھی کلیئر تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، وی بلانگ ٹو ہم، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. لہذا انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا کہ ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، رہا میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ یقیناً صبر کرنے والا، جھیلنے اور برداشت کرنے والا پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری،
اس کا تو سمبل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں اس کا ہوں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عام طور پر ایک جملہ ہے اللہ ہی اللہ، لیکن اگر آپ نے اس اللہ ہی اللہ کی کوئی تصویر دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہر معاملے میں دوستی انسانوں کے ساتھ آخری درجے تک، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی دوستی نہیں، کوئی پیار نہیں. یعنی وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے روکا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی بات واضح کرنا خوب جانتے تھے. بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی ان کی، اعلان کرتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے. تو کسی نے شکایت کی بادشاہ کو کہ یہ شخص ابراہیم جو ہے یہ آپ کو رب نہیں مانتا، وہ اللہ کو رب مانتا ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے. تو بادشاہ نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو صاف صاف کہا بغیر کسی ڈر کے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. تو بادشاہ بھی بڑا استاد تھا، اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے. ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، اسے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور دوسرے قیدی کی گردن اڑا دی اور کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے انا احیی و امید، دیکھ لو زندگی اور موت میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نقطے پر اس سے بحث نہیں کی، بلکہ ایک اور آرگومنٹ اس کے سامنے پیش کیا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کے رہ گیا. ظاہر ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بندہ تو اس نے مار لیا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو مار دیا، لیکن سورج تو ظاہر ہے کہ وہ تو میرے رب کے، آپ کے رب کے حکم ہی سے نکلتا ہے، وہ کسی کے حکم پر نہیں نکلتا، کسی اور کے حکم پر. اسی طرح ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، یعنی سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا، یعنی پورا ایک سما باندھا ان کے سامنے، رات پڑی اور ستارے چمکنے لگے. ایک بہت ہی چمکدار ستارہ تھا، تو ان کے سامنے کہا او یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. جب ستارہ غائب ہو گیا انہوں نے کہا نو نو نو، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا. چاند نمودار ہو گیا، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے چاند کے مہینے کا، اس میں چاند جو ہے وہ جو دن گزرتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں ظاہر ہوتا ہے. کہو یس یہ زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہوگا. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا ان کو نہیں لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا، I'm sorry. دن چڑھ گیا، سورج طلوع ہو گیا، او ہذا اکبر ہذا ربی، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا. اور جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے نعرہ توحید لگایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو، یعنی اس ہر چیز کو، سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤں گا.
ان کی قوم نے بت بنا رکھے تھے سورج اور چاند کے، اور وہ ان کو پوجتے تھے۔ بڑا بت خانہ تھا، اس میں ایک بڑا بت ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے اور بت ہیں۔ ان سب کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھی جاتی تھی۔ ظاہر ہے انہیں تو کھانی نہیں ہوتی، کھاتے تو مجاور ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلان کیا کہ میں ان کو یہ بھی سمجھا کے چھوڑوں گا، منوا کے چھوڑوں گا ان سے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی۔ کوئی بڑا میلہ قریب تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلان کیا کہ میں میلے میں نہیں جاؤں گا، اور پھر میں ان پر واضح کروں گا کہ یہ ان کے خدا نہیں ہے۔ جب سب لوگ میلے پہ جانے لگے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلو بھائی، تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا آسمان کی طرف اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی ڈونٹ فیل ویل، تم چلے جاؤ۔ جب سب لوگ چلے گئے، پوری بستی خالی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے، اور ایک بت جس کے سامنے کھانا وانا پڑا ہوا تھا اسے ٹھکور کے کہا اے کھاتے کیوں نہیں تم؟ ظاہر ہے اس نے جواب نہیں دیا، دینا بھی کب تھا، تو ایک ہتھوڑا مار کے اس کو پاش پاش کر دیا، اگلے کے پاس، اس کے اگلے کے پاس، یعنی سارے جتنے اس بڑے بت کے علاوہ بتیں سب توڑ دیے، اور وہ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے بت کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹکا کے رکھ دیا، اور گھر جا کے آرام سے بیٹھ گئے منتظر کہ لوگ آئیں گے اور ٹوٹا ہوا دیکھیں گے اور مجھے لازماً بلائیں گے۔ وہی ہوا۔ نوجوان تو اکثر و بیشتر تھکے ہارے جا کے سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بزرگ یا نیک ان میں سے کوئی نوجوان بھی جو گیا ہوگا بت خانے میں عشاء پڑھنے کے لیے، اپنی عشاء یعنی بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، شور مچ گیا۔ آج کی زبان میں کہیں تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، سائرن بج گئے، سب لوگ نکل کے باہر آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کوئی ہمارے بت توڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کی کرتوت ہے، وہی ان کے خلاف بولا کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے، اور ان سے بڑے غصے میں پوچھا گیا کہ تم نے کیا یہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ان سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا تو اپنے بڑے سے پوچھو۔ بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی اسی کے پاس ہے، ہتھوڑا بھی اسی کے پاس ہے، اس سے پوچھو۔ اب لوگ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب اس جملے کا انتظار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو فوراً کہا اف لکم، تم پر بھی اف ہے، پھٹے منہ تہاڈے بھی، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے بھی، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ لیکن جو ضد ہوتی ہے نا، قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، انبیاء کرام کے تذکرے میں سورۃ اعراف میں، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے جبکہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کرتا ہے اور اسے حقیقت کلک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل میں یہ بات محسوس کراتا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ حق کہہ رہا ہے، لیکن کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے جب انسان اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی دفعہ جب حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اتنی زور سے اسے کلک نہیں کرتی، پھر انکار کرتا ہے، پھر اور زیادہ ویک ہو کر اس کے سامنے آتی ہے، پھر اور ویک ہو جاتی ہے۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر انسان اس کفر پر، اس ہٹ درمی کی بنیاد پر حقیقت کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نہیں ماننا اس کو. مان کے نہیں دیا انہوں نے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسے نہیں سیدھا ہوگا، اور باتیں بڑی زوردار ہیں. اگر ایسے ہی یہ 2-4 دفعہ اس نے لوگوں کے سامنے ثابت کیا، اس لیے کہ انکار کرنے میں پہل ہمیشہ سردار کرتے ہیں. سورہ اعراف میں یہ خاص مضمون ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کا ذکر کیا. ہر پیغمبر نے قوم کو خطاب کیا، یا قوم، یا میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. جواب قوم نے نہیں دیا، سرداروں نے دیا کہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے. لیکن نبی جو ہے اللہ کا پیغمبر، سرداروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات اور سوالات کا جواب بھی قوم سے خطاب کر کے دیتا ہے، یا قوم ہے. یہ پڑھیے گا سورہ اعراف میں، یعنی 8ویں اور 9ویں پارے میں کے جنکشن پر 4-5 رکوع پہلے جو ہیں، آخری رکوع سمجھیے کہ 8ویں پارے کے، وہاں سے ذکر شروع ہوگا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ سے شروع ہوگا. حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، پھر حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کا ذکر ہوگا. تو نوٹ کیجئے گا، بار بار آئے گا یہ قوم کے سردار یہ کہنے لگے. نبی نے پھر قوم سے خطاب کیا، پھر انہوں نے اعتراض کیے، پھر قوم نے قوم سے خطاب کیا. تو اصل تو ہوتے ہیں انکار کرنے والے سردار، اور باقی ہوتے ہیں ان کو پیروکار. اب سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ بات تو اس کی ہے درست، لیکن ہمارے مفادات وابستہ ہیں اس نظام کے ساتھ جو چل رہا ہے، اس شرک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لہذا ہم نے اس کی بات تھرو نہیں ہونے دینی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے بات واضح کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ جی اس کو ٹھکانے ہی لگایا جائے تو بہتر ہے. تو سر جوڑ کے بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، ابراہیم کو علیہ السلام. تو ایک انکلوجر بنایا گیا، دیواریں چنی گئیں، ان کے اندر ایندھن جھونکا گیا اور پھر اس کو آگ لگائی گئی. آگ اتنی زیادہ تھی کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس گڑھے کے دہانے پر جا کے دیوار کے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکا ہی دے سکے. لہذا مجنیق کا استعمال کیا گیا. یعنی جب گن نہیں بنی تھی تو جنگوں کے اندر بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ اس مشین کے ساتھ، سینٹریفیوگ مشین سمجھیں اس کو، کہ پتھر کو گھما کر دور پھینکا جاتا تھا. اس کے بڑے ماہرین ہوتے تھے جو نشانے پر پتھر پھینکتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں باندھ کر چھوڑا گیا آگ کی طرف. اب ذرا سنیے گا، ہر زبان میں کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جیسے اردو میں ہے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ جب انسان کی جان پر بن جاتی ہے تو پھر اس کی ساری آکڑ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی سہارا لیتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مجنیق سے چھوڑے گئے، آگ دور تھی، راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ میں ہیلپ یو سر، جی میں آپ کی اللہ کے خلیل مدد کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عجیب سوال کیا جبرائیل سے. تنکا نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ اور فرشتوں کا بھی سب سے بڑا سردار، سب سے طاقتور فرشتہ. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ جبرائیل میرے رب کو خبر ہے نا میری؟ انہوں نے کہا جی خود شور، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے ہی. تو حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ پھر تم اپنا کام کرو. ہو آر یو دین؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے. یعنی توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، جو کہ عام طور پر ہم نہیں کرتے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایمان دیکھیے اللہ تعالیٰ پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے.
اور وہ بات کہ جو سورہ طلاق میں کہی گئی ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، یعنی آپ اس ہال میں ہیں تو ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں بلڈنگز کے اندر ایگزٹ جو ہے وہ ہمیشہ بیٹری پر ہوتا ہے کہ بجلی بھی فیل ہو جائے تو آپ کو وہ راستہ باہر نکلنے کا نظر آتا ہے، وہ مخرج، اگر عربی میں وہ مخرج کہلاتا ہے، نکلنے کا راستہ۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مینیج کرے گا، اور یہی مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مشورے دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہم تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا ہوتا ہے تو راستہ بھی بتاتے ہیں کہ یوں کر دے، پھر ایسے کر دے، پھر مجھے وہاں سے دے دے، جبکہ جو دین کا اصل تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، اس کا پہلا حصہ ہے کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باعطاء المال، دنیا سے بے رغبتی، زہد یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں، یہ بھی استعمال نہیں کرنا، یہ بھی استعمال نہیں کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ تقوی کا اظہار جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ زہد نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، اصل میں زہد یہ ہے دنیا میں، اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ، کہ جو کچھ تمہاری اپنی پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا اعتماد اور ٹرسٹ اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ میرا کل دن اچھا گزرے گا اس لیے نہیں کہ میرے بینک میں بیلنس ہے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس کھانے کا سٹوریج ہے، اس لیے نہیں کہ میرا کل کا رہنے کا بندوبست ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے، وہ کل مجھے کھلائے گا، پلائے گا۔ اس بات کو سورہ عنکبوت میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کتنے ہی جاندار ہیں کہ جو اپنا کھانا سٹور نہیں کرتے۔ آپ کسی چڑیا کا پرانا گھونسلہ جو ہے اس میں آپ اس کو کھول کے دیکھیں، آپ کو وہاں پر کوئی سٹاک نہیں ملے گا کھانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے، وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر سیر کر کے واپس لاتا ہے، خود بھی کھا کے آتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی خوراک اپنی چونچ میں لے کے آتی ہیں۔ تم گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اس کے رب نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو کل کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ دین کا کام کرنے کے لیے، ایک سچا مسلمان بننے کے لیے اللہ پر توکل انتہائی ضروری ہے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ لگا رہے گا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں تو واحد کفیل ہوں گھر کا، تو میں کنارے کنارے چل کے دین پر عمل کروں گا، اپنی جان بچا بچا کے، اور نمایاں نہیں ہوں گا، فور فرنٹ پر نہیں آؤں گا، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں مجھے ایجنسیز پکڑ کر نہ لے جائیں۔ اگر مجھے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا اور میرے بچوں کا رازق ہے اور وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، آج وہ میرے بچوں کو میرے ذریعے کھلا رہا ہے،
کل اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے ان کو کھلائے گا، آج سے بہتر کھلانے پہ قادر ہے۔ اگر مجھے یقین ہوگا تو میں پورے اخلاص کے ساتھ دین کا خادم بنوں گا، ورنہ میں بچ بچ کے چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس حد تک بھروسہ تھا اپنے رب پر کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، جبرائیل تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ یقین ہونا، اور یہ بات جو ہے وہ عام ہمارے محاورے سے بالکل برعکس ہے۔ ہر زبان میں اس مضمون کا کوئی نہ کوئی محاورہ ضرور ہوتا ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار، 1 in hand is better than 2 in the bush۔ یہ 2 زبانیں تو ہمیں آتی ہیں نا، محاورے بھی سب کو یاد ہیں۔ یہ حدیث اس کے بالکل الٹ ہے کہ جو اپنی پوزیشن میں ہو اس پر ٹرسٹ نہ ہو، ٹرسٹ اس پر ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ نظر نہیں آ رہا، میری کیلکولیشن میں نہیں آ رہا، لیکن یقین ہو کہ اللہ ہے، زندہ ہے، رازق وہی ہے، آج بھی وہی، کل بھی وہی، میرا بھی وہی، میرے بال بچوں کا بھی وہی۔ تو اس ٹرسٹ کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمبل ہے۔ جا پھر تو اپنا کام کر، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اور رہا یہ واقعہ جس کی ہم یاد منانے والے ہیں کہ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے حضرت ابراہیم کو۔ بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، پوتے نواسے پیارے ہوتے ہیں، اور کسی کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو تو وہ انتہائی پیاری ہوتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بلائیں لیتے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام کی، کتنی دفعہ اسے گلے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ چومتے ہوں گے۔ اچانک حکم ملا کہ اس ماں بچے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، تو ایک دم اباؤٹ ٹرن لیا اور چل پڑے۔ بیوی نے پیچھے سے پوچھا کہ کہاں چلے؟ کہا کہ اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں اپنے خاندان میں سے ایک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے عزت والے گھر کے پاس، تو لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دینا، انہیں پھلوں سے نوازنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور انہیں نماز کا قائم کرنے والا بنانا۔ یہ فکر ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اور بچہ اگر چھوٹا بچہ مر جائے، وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ماں کو کبھی نہیں بھولتا، لیکن جب بیٹا باپ کا ہاتھ بٹانے والا ہو جائے، یعنی آپ دکاندار ہیں تو آپ کا بیٹا بھی بڑا ہو جائے، اب وہ دکان پر ڈیوٹی دینا شروع کر دے، آپ صبح اٹھے اور کہیں بیٹا جا کے دکان کھول لو، میں آرام سے آؤں گا، دوپہر کو بھی آپ آرام کرنے کے لیے گھر آ جائیں، شام کو بھی جلدی واپس آ جائیں، میل ملاپ بھی کریں، تقریبات بھی خاندان کی اٹینڈ کریں، یو فیل ریلیکسڈ۔ اگر یہ بچہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو پھر وہ بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو انہوں نے کہا ایک دن بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے کہا، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیان کر گزری ہے جو حکم ملا ہے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں رہی بات، کر کے دکھا دیا دونوں باپ بیٹے نے۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، فلما اسلم، جب دونوں نے ہتھیار ڈال دیے، سر تسلیم خم کر دیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیر دی۔ چھری پھیر کے فارغ ہوئے تو دیکھا بیٹا پاس کھڑا ہے، غور سے دیکھا تو ذبح ایک دمبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر سورہ صافات میں، یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا، یہ سورہ صافات میں آیا ہے 22ویں پارے کی
23ویں پارے کی صورت ہے، سورہ یاسین کے بعد۔ اس میں انبیاء کرام کے مناقب کا ذکر ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور خاص طور پر وہاں بیان کیا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر انہیں سلیوٹ پیش کیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح کو تمام جہانوں میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد سورہ صافات میں جو اس کا ٹیپ کا بند آ رہا ہے، سلامن، کہا سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ہے ابراہیم کو، بلے ابراہیم دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی امیزنگ شخصیت ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو دوام بخشا ہے۔ حج کو آپ نوٹ کریں کہ حج تقریباً سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گرد گھومتا ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی دوبارہ تعمیر کرائی، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ آواز لگاؤ کہ اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو سارا کا سارا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے۔ کنکریاں کیا ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم نے، حضرت ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل نے جو شیطان کو دھتکارا تھا، جس جگہ پر اسی جگہ پر وہ مینارے بنائے گئے ہیں، جمرات بنائے گئے ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ صحیح کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بچے کو وہاں چھوڑ کر کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، قیامت تک زندہ کر دیا۔ آپ حج کریں یا عمرہ کریں، نہ آپ کا حج مکمل ہوگا نہ عمرہ مکمل ہوگا جب تک آپ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرتے۔ عام طور پر وہ پروفیشنل دعائیں جو ہیں وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ دعا پڑھیں، فلاں جگہ پر یہ دعا پڑھیں۔ اس کی بجائے آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے رہیں۔ خاص طور پر جب بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی ہے، صحیح میں نے اسی آیت کو پڑھتے ہوئے کی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے ایک گھر کو، ایک اہل کو چھوڑ دیا ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس، اب تو ہی ان کی حفاظت کر، تو ہی انہیں کھلا، تو ہی انہیں پلا، تاکہ یہ نماز کے قائم کرنے والے بنیں اور شکر گزار بنیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اسی طرح یعنی آپ جب چھری پھیر رہے ہوں تو ذرا اس وقت ضرور بڑی ہلچل ہوتی ہے اس وقت، لیکن کوشش کیجئے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی نظروں کے سامنے آئیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ آپ کو ایک انوکھا مزہ آئے گا قربانی کرتے ہوئے کہ واقعتاً آپ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی تھی اپنے رب کا حکم پورا کرتے ہوئے، لہذا ہمیں بھی انسانی ہمدردی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، لیکن جب ہمارے مالک کا حکم آ جائے گا تو اپنے بیٹے کے گلے پر بھی چھری چلانی پڑے گی، تو ہمیں چلانی ہوگی، اگرچہ اس کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبی پر ڈائریکٹ وحی آتی ہے، لیکن آپ پڑھیے گا قرآن مجید میں جب اللہ کے دین کے لیے آپ لڑیں گے، جیسے غزوہ بدر کے اندر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے، آپ کے چچا حضرت عباس ادھر تھے، حضرت ابوبکر ادھر تھے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن ادھر تھا، حضرت عمر ادھر تھے، آپ کا کزن ادھر تھا۔ تو یہ سب جو ہے اس زمین پر ہوا ہے، وہاں تقاضا یہی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو، منتظر رہو موت کے، پرے ہٹ جاؤ۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ سارا جو دین ہے اس میں جو خاص ایونٹس ہیں، جیسے رمضان ہے،
رمضان کا روزہ جو ہے ہمیں بھوکا مارنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں۔ وہ کہے گا کہ مت کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے، وہ کہے گا کھا لو، ہم کھا لیں گے۔ اسی طرح کہ بڑی سے بڑی چیز کی قربانی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے مانگے گا تو ہم پیش کریں گے، اپنی جان بھی بچا کے نہیں رکھیں گے، اپنا مال بھی بچا کے نہیں رکھیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا کر نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔